ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نہایت ہی معزز و مکرم اور مکرم پیارے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قابل تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت طیبہ کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت ہمارا آج کا موضوع ہے مسجد اقصی اور موجودہ صورتحال۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے برگزیدہ بندے کو رات کے کچھ حصے میں سیر کروائی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جہاں واقعہ معراج اور اسراء کو بیان کرتی ہے، وہیں پر یہ آیت مبارکہ مسجد اقصی کی فضیلت اور اس کی بلندی بھی بیان کرتی ہے۔ مسجد اقصی کی اہمیت بھی اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو واضح طور پر فرمایا کہ یہ تو برکت والی ہے ہی، مگر اس کے ارد گرد بھی ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، ایک ہے مسجد اقصی کا قرب و جوار، محلہ، علاقہ، شہر، اللہ نے اسے بھی برکت والا فرمایا، اور ایک ہے مسجد اقصی کے ارد گرد کے ممالک، اللہ نے انہیں بھی برکت والا فرمایا۔ اور مسجد اقصی کے ارد گرد یعنی مسجد بذات خود تو برکت والی جگہ ہے ہی، مگر ارد گرد برکتوں سے مراد یہ ہے کہ مسجد اقصی کے آگے پیچھے چاروں اطراف میں انبیاء کرام اور ان کے ماننے والے، ان کے حواریین، ان کے امتی جو ہیں، ان کے مزارات ہیں اور وہ دفن ہیں۔ اور پھر جس شہر میں مسجد اقصی ہے اسے بیت المقدس مسلمانوں کی زبان میں کہا جاتا ہے، جبکہ اسرائیلیوں اور یہودیوں کی زبان میں اسے یروشلم کہتے ہیں، یروشلم۔
یہ یروشلم کا جو شہر ہے اس میں ہزاروں انبیاء کرام تشریف لائے، ہزاروں انبیاء کرام، اور انہوں نے وہاں قیام کیا۔ مسجد اقصیٰ کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ اس سرزمین پر سب سے پہلے جو اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ شریف تھا، اور جو بیت اللہ شریف کے بعد گھر تعمیر کیا گیا وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں بھی واضح طور پر مسجد اقصیٰ کے بننے اور اللہ کا گھر بننے کے بارے میں فرامین عالیہ ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ پر بالکل بجا ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد اقصیٰ کی جو ہسٹری ہے اسے نہیں جانتے۔ اسلام میں جو پہلا قبلہ تھا وہ مسجد اقصیٰ تھی۔ اسلام میں اپنے بننے میں نہیں، اپنی ہسٹری اور تاریخ کو لے کر نہیں، اپنے تعمیر اور اس کی بنیادیں رکھنے کو لے کر مسجد اقصیٰ قبلہ اول نہیں ہے، بلکہ قبلہ اول جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہی ہے۔ مگر جب اسلام آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام والوں کے لیے جو قبلہ اول ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض پر مسجد اقصیٰ سے مسجد الحرام کو اور بیت اللہ شریف کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ 17 مہینے صحیح البخاری کے روایت موجود ہے، 17 مہینے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف اپنا رخ انور کر کے پڑھتے رہے۔ جب آپ جاتے ہیں مکہ پاک تو وہاں پر آپ کو زیارات میں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، اور مدینہ پاک جاتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان زیارات میں ایک مسجد ہے مسجد قبلتین، تو وہ مسجد وہ ہے جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ رہے تھے، مسجد اقصیٰ کی طرف اپنا رخ انور فرما کے، اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھا کہ یا اللہ، اور دل میں یہ خیال تھا یا رب العالمین، یہ یہودی اور عیسائی مجھے تانا دیتے ہیں کہ تم ہمارے ویسے دعویٰ آپ اسلام کا کرتے ہیں، اور جو ہمارا قبلہ ہے یہودیوں کا وہ قبلہ ہے، ان کی دیواریں گری ان کا قبلہ ہے، اور مسجد اقصیٰ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، اور وہ بنی اسرائیل کے یعنی یہودیوں کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ تو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو کوہ طور بھی باقاعدہ طور پر بیت المقدس کے قریب ہے، اس لیے اور جو یہ یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئے ہیں، کیونکہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور یہودیوں کی جو کتاب ہے وہ تورات ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایریا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمین، یہ یہودی مجھے تانا دیتے ہیں کہ نیا دین آپ لے کر آئے ہیں اور قبلہ ہمارا استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ کا دین نیا ہے تو قبلہ بھی آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ تانا دیتے تھے، جس طرح شریک تانا دیتے ہیں نا، شریک برداشت نہیں کرتے، کہ آج کل بھی ہمارے یہاں شریک بازی میں ایسا ہی ہے کہ میری جو گلی ہے دروازے کی، اور اس گلی میں اگر آدھی گلی جو ہے نا وہ اگر میں نے وہ زمین وقف کی ہوئی ہے تو شریک یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ ہمارا جو دوسرا شریک ہے وہ جو لوگوں کے لیے وقف کی جگہ ہے اس گلی کی طرف جو میری جگہ ہے وہاں پر چلے، حتیٰ کہ میری نانی پر سے بھی گزرے، شریک یہ برداشت نہیں کرتے، اور یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو اس طرح حسد کرے وہ غلط کرتا ہے، اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے بھی مر جانا ہے اور اسی زمین میں دفن کیا جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے آج میں مانگ کر رہا ہوں اس زمین کا، میرے مرنے کے بعد میرے بچے اس کو مس یوز کریں اور ساری بیچ ڈالیں، جس کو آج میں تانے دے رہا ہوں کل کو اگر یہی خرید لے تو پھر کیا بنے گا۔ اس طرح کی ڈھیر ساری مثالیں موجود ہیں شریکہ بازی میں،
زمینیں خریدنے کی اور چلنے کی اور منع کرنے کی، حتیٰ کہ قتل و غارت گری کے بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ تو یہودی جو ہیں یہ تانا دینے میں بھی بڑے جلد باز ہیں، یوں کہہ لیں کہ بندروں کی طرح تیز قوم ہے یہودی، بہت شاطر ہیں، بہت ذہنی طور پر بڑے چالاک ہیں۔ یہ جتنے چالاک ہیں اتنے ہی بے آرام ہیں، ان کو آرام نہیں، نیگیٹیوٹی ان کے اوپر یوں کہہ لیں کہ مسلط کر دی گئی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب یہودیوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانا دیا تو اللہ کے نبی نے نماز ہی کے اندر آسمان کی طرف رخ انور اٹھایا، عرض کیا یا ربا میرا قبلہ تبدیل کر دے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہو گئے اور وحی دے کر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، سبحان اللہ، محبوبہ آپ کا یہ رخ انور، یہ بار بار ہماری طرف اٹھنا اور دیکھنا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں قبلہ اول سے پیار کیوں ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ جہاں ہمارے نبی علیہ السلام کے ایک بار قدمین شریفین لگ گئے، ہم اس جگہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم غار حرا ہے، غار ثور ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ہجرت میں ایک بار ہی تو رکے تھے غار ثور میں، اور ہمارے لیے آج بھی وہ عبادت گاہ ہے، سجدہ کی جگہ ہے، شعائر اللہ میں سے ایک ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اسے اللہ نے قرآن میں نشانی فرمایا ہے، قرآن میں۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے ساتھ غصے کی وجہ سے اپنا قبلہ تبدیل نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ یہودیوں کے طعنوں کی وجہ سے قبلہ تبدیل کرنا چاہتے تھے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آقا علیہ السلام کے جد امجد اور دادا ہیں، انہوں نے بیت اللہ شریف کو جب دوبارہ تعمیر کیا تھا تو آقا علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جب اللہ نے دین اپنا دیا ہے تو پھر میں نماز کے لیے رخ بھی اس قبلہ کی طرف کروں جو اصل میں قبلہ اول ہے، یعنی بیت اللہ شریف، میں اس کی طرف اپنا رخ کروں، اور وہ اصل میں قبلہ اول ہے، اور وہ میرے دادا جان نے اسے تعمیر کیا ہے۔ بات تو اس میں بڑی گہری ہے کہ جو اپنے دادا کی چیز ہوتی ہے نا اس پر مان ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے بھی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ہمارے ہاں آج کا رواج نہیں ہے کہ اپنے ددیال ہی سے بڑا پیار ہوتا ہے، ان کی اولاد کو، نواز پوتوں کو، پوتیوں کو اور وارثوں کو ددیال کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے، یہ پیار ہونا چاہیے، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دادا کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان پر مان بھی ہوتا ہے، اور جو وفادار پوتے ہیں وہ اپنے دادا کا نام ڈبوتے نہیں بلکہ اور بلند کرتے ہیں۔ ہر ایک کا دادا بلند ہونا یہ مشکل ہوتا ہے، آسان بات نہیں، پر جس کا دادا بلند شان والا ہو، جس کا دادا عزت دار ہو، جس کا دادا قابل عزت ہو، اور اس طرح ہو کہ اس کی کہی ہوئی بات کو لوگ موڑتے نہ ہوں، تو پھر پوتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اتنے قابل بنے، اتنے وفادار بنے، اتنے بڑے حوصلے والے بنے، اتنے زیادہ لوگوں کی معاملات کو برداشت کرنے والے بنے، اور اتنے زیادہ سوشل بنے، اتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ الگ سلیکٹ تعلق داری بنائیں کہ پھر ان کے دادا کو بھی لوگ یاد کریں اور انہیں بھی لوگ یاد رکھیں۔ یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہذا آقا علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرے دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا جو بیت اللہ شریف ہے، اللہ کے حکم سے وہ بنا تھا، میرا رخ اس طرف ہو جائے۔ تو پھر نماز کی 2 رکعتیں پڑھی تھیں، اور انہی 2 رکعتوں کے اندر ہی اللہ نے حکم فرما دیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے، مسجد اقصیٰ سے رخ پھیر کر بیت اللہ شریف کی طرف کرنے کا حکم دیا، اور پھر تب سے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے، یہ ہم مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اصل میں قبلہ اول بیت اللہ ہے اس کائنات کے اندر، اور اسلام کا وہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ، اور قبلہ ثانی بیت اللہ شریف ہے جو آج بھی ہمارا قبلہ ہے۔ تو ایک نسبت یہ ہے
کہ آقا علیہ السلام نے ادھر رخ انور کر کے 17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں۔ 17 مہینے کتنے بنتے ہیں بولا؟ ایک سال 5 مہینے، تو 1.5 سال کے قریب بنتا ہے۔ یہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ اگر ایک بار بھی سجدہ کر لیتے ہمارے نبی بس ہمارے لیے کافی تھا۔ تو 1.5 سال کے قریب نمازیں ادا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ہم قبلہ پر کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے بیت المقدس پر آج مشکل وقت ہے تو ہم اللہ کے اس گھر میں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد اقصی کے اندر ہی قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے، یعنی نص قطعی سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو معراج کی شب، معراج سے پہلے اسرا کروایا، یعنی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، اور یہ قرآن میں ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام انہیں واضح انداز میں نماز پڑھائی اور مسجد اقصی شریف میں امامت کروائی، اور مسجد اقصی شریف میں واضح طور پر یہ آج بھی علامات اور نشانیاں موجود ہیں کہ کہاں براق باندھا گیا تھا، کہاں آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا تھا، کہاں آقا علیہ السلام نے نماز نفل ادا فرمائے تھے، کہاں آقا علیہ السلام نے جماعت فرمائی تھی۔ وہ نشانیاں مسجد اقصی میں آج بھی موجود ہیں۔ اس لیے مسجد اقصی شریف جو ہے وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بہت زیادہ نوازی ہوئی مسجد ہے، اس لیے ہمیں مسجد اقصی سے پیار ہے۔ صرف اتنی بات نہیں، تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حدیث کی کتاب کا نام ہے سنن جامع ترمذی۔ سنن جامع ترمذی کی روایت ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ، بلکہ اس سے پہلے الصحیح المسلم کی روایت سناتا ہوں۔ الصحیح المسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاۃ، حدیث نمبر 1162۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آقا علیہ السلام شاہ فرمایا المسجد الحرام، سب سے پہلے مسجد حرام تعمیر کی گئی، یعنی جہاں آج بیت اللہ شریف ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آقا علیہ السلام شاہ فرمایا المسجد الاقصی، دوسرے نمبر پر اس روئے زمین پر مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد صحابی عرض کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان کل کتنا وقفہ ہوا، یعنی ان کے درمیان کتنا ٹائم گزرا کہ مسجد اقصی تعمیر ہوئی بعد میں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 40 عاما، 40 سال کا عرصہ پہلے بیت اللہ شریف تعمیر کیا گیا مسجد حرام، اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ بھی صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1199 1189۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ میں حدیث کے الفاظ اس لیے پڑھ کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آقا علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں ان کی ایک اپنی چاشنی ہے، وہ بھی آپ تک پہنچے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ 3 مسجدیں ایسی ہیں اور مسجدوں کی طرف جانے میں جلدی کرو، جلدی کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا المسجد الحرام، پہلی مسجد حرام ہے۔ دوسرا فرمایا المسجد الاقصی، دوسری مسجد اقصی ہے، بلکہ نہیں وہ مسجد الرسول، فرمایا مسجد نبوی، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، اور تیسرے نمبر پر والمسجد الاقصی، تو مسجد اقصی کی طرف جانے میں جلدی کرو۔ پتہ چلا بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصی شریف، ان تینوں مساجد کی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ
ان کی طرف سفر کرنے اور سفر کو عبادت بنانے اور ان کی زیارت کی نیت کر کے جانے کا حکم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ ہم مدینہ طیبہ جاتے ہیں، ہم مکہ پاک جاتے ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں میری ہمیشہ سے یہ دعا رہتی ہے، یا اللہ ہمیں ایسے حالات ضرور عطا فرمانا کہ ہم آقا علیہ السلام کے اس فرمان عالی شان پر عمل کر کے اس سنت کو بھی زندہ کریں اور آقا علیہ السلام کے حکم مبارک پر عمل کریں اور اس انداز میں کریں کہ ہم مسجد اقصی کی بھی زیارت کریں۔ اور اس کی فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت آپ کو سناتا ہوں، سنن جامع ترمذی ہے اور حدیث نمبر ہے 699 689۔ حدیث سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو، ایک عبداللہ بن عمر ہیں، بولی یہ حضرت عمرو کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سأل اللہ حین فرغ من بناء المسجد اللہ یأتیہ احد لا ينہضہ الا الصلاة فیہ، کہ جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی بنا کر فارغ ہوئے تو کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، دعا کی، یا رب العالمین کہ جب بھی کوئی شخص مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی نیت سے آئے تو یا اللہ اسے اس طرح کر دینا کہ پچھلے سارے گناہوں سے پاک ہو چکا ہو۔ آپ کو پتہ ہے یہاں تشریف لائے تھے ڈاکٹر مسعود احمد رضا رفاعی صاحب، تو ان کے ذریعے جو مسجد اقصی شریف کے خطیب ہیں وہ میرے دوست بنے، آج بھی ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے اور وہ وہاں کے حالات اور معاملات بتاتے ہیں۔ اور پیرزادہ ڈاکٹر مسعود احمد رضا رفاعی صاحب جو ہیں وہ بھی باقاعدہ مسجد اقصی شریف میں گئے اور وہاں پر محفل میلاد کر کے آئے تھے، سبحان اللہ۔ اور اس لیے جو انٹرنیشنل لیول کی شخصیات ہیں وہ یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں تاکہ حالات و معاملات ہمارے سامنے بھی رہیں، اور جو جہاں دیدہ لوگ ہیں ان سے تعلق بھی ہونا چاہیے تاکہ جہان کا پتہ رہے۔ تو یہ مسجد اقصی وہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے کہ جو بھی اس کے اندر نماز پڑھے گا نکلنے سے پہلے بخشا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ صرف اتنی بات نہیں، اگلی حدیث سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت بلکہ حدیث نمبر ہے 1741، یہ حدیث میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ایسے فضائل ہیں جن فضائل میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اگر وہ عمل کر لیں تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حدیث ان سب سے ایک الگ ہے، ایمان تازہ کر دینے والی۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہ فرمایا من احل بحجۃ او عمرۃ من المسجد الاقصی الى المسجد الحرام، کہ جس مسلمان نے مسجد اقصی کی زیارت کی اور مسجد اقصی میں جا کر وہاں احرام باندھا اس نیت سے کہ میں جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کروں گا اور میں مسجد اقصی مسجد حرام میں مکہ پاک میں جا کر نماز پڑھوں گا۔ کبھی کسی نے سوچا کہ ہمیں بھی اللہ توفیق دے دے ہم مسجد اقصی سے مسجد حرام میں احرام باندھ کے آئیں، بہت بڑی بات ہے اور یہ اس کی فضیلت بھی اتنی بڑی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، فرمایا جو مسجد اقصی میں احرام باندھے اور مسجد حرام میں آ کے نماز ادا کرے اور پھر بیت اللہ شریف کا طواف کرے اس کے پچھلے بھی اور اگلے بھی سارے گناہ معاف کر دیے۔ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کے پچھلے بھی اور اگلے بھی سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یعنی اگر آپ کسی کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہیں، چلتا پھرتا بخشا ہوا انسان دیکھنا چاہیں تو آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی سے مسجد حرام کے احرام باندھنے والے کو دیکھ سکتے ہیں، اگر کوئی یہ سعادت حاصل کر سکتا ہو۔
جب مسجد اقصی کی اتنی فضیلتیں ہیں تو پھر ہمیں مسجد اقصی کو اس کا حق بھی دینا ہوگا، پھر ہمیں مسجد اقصی کی حفاظت بھی کرنا ہوگی، پھر ہمیں مسجد اقصی کے لیے اپنے مال کی، اپنی جان کی، اپنی اولادوں کی، اپنے ملکوں کی قربانیاں بھی دینا ہوگی۔ آج مسجد اقصی لہو لہو ہے، آج ایک بار پھر مسجد اقصی کو یہودیوں نے لہو لہان کر دیا ہے۔ اور یہودی وہ ہیں جو 1947 میں صرف 55,000 یہودی پورے فلسطین کے اندر تھے۔ 1947 میں پورے فلسطین میں صرف 55,000 یہودی تھے۔ یہ بھی کوئی تھوڑی تعداد نہیں، مگر کل یہ اتنے ہی تھے۔ پھر یہ ہوا کہ یہودی پوری دنیا سے ذلیل ہوتے ہوئے فلسطین پہنچ گئے، اور فلسطینیوں نے بڑا جگرا اور حوصلہ کر کے انہیں ویلکم کہا، اور یہودیوں کا جو جہاز ہے کسی بھی ملک کی سرحد پر اسے لنگر انداز نہیں ہونے دیا جاتا تھا، کسی بھی ملک کی سرحد پر کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا تھا کہ یہ شریر ہیں، یہ خبیث ہیں۔ حتیٰ کہ انہیں امریکہ نے ملک بدر کیا تھا، انہیں برطانیہ نے ملک بدر کیا تھا، انہیں پرتگالیوں نے ملک بدر کیا تھا، انہیں اسپین کے لوگوں نے یہودیوں کو ملک بدر کیا تھا، کیونکہ یہودی جہاں بھی ہوتے تھے اور آج بھی جہاں بھی یہ ہوتے ہیں یہ امن سے نہیں رہ سکتے، یہ اللہ کے نبی کے اور دیگر انبیاء کے قاتل ہیں، اس لیے یہ بد دعائی ہوئی قوم ہے، بد دعائی ہوئی قوم۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے تھے اور ہر جگہ اپنی شرارتیں بہت زیادہ کرتے تھے، حتیٰ کہ حکومتیں، عام لوگ تو عام حکومتیں بھی ان سے تنگ آ جاتی تھی، حتیٰ کہ پوری دنیا کے لوگوں نے انہیں ملک بدر کیا۔ اور انہوں نے ایک بہت بڑا اپنے بحری جہاز کے اوپر بہت بڑا جو کہہ لیں کہ چارٹ لکھ کر لگایا ہوا تھا جب فلسطین کے ساحل پر یہ پہنچے، اور انہوں نے کہا تھا ساری دنیا سے رسوا ہو کر ہم آگے ہیں، اے فلسطینیوں تم ہمیں اپنے گھر سے مت نکالنا۔ یہ الفاظ ہیں انگلش کے اس پیراگراف کے، اس کا ٹرانسلیشن آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں۔ تو فلسطینیوں نے کہا یہاں آباد ہو جاؤ، جیسے کہ ہمارے ہاں افغانیوں کو پاکستانی حکومت نے دیا تھا، پناہ دی تھی اور سارا کچھ کیا تھا، اور پھر یہاں پر بہت سارے معاملات خراب ہوئے اور پاکستانی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آپ اپنے ملک میں ہی واپس چلے جائیں۔ اس کے باوجود تھریٹس مل رہے ہیں، ہم بم دھماکے کر دیں گے، ہم مار دیں گے، تو بولتے کون ہمیں باہر نکالنے والے، اور ادھر سے بھی ہمیں مل رہی ہیں دھمکیاں مل رہی ہیں۔ امریکہ نے بھی کہا کہ پاکستان کے لیے یہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا، وغیرہ 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 وغیرہ، اور بہت ساری باتیں۔ تو میں افغانیوں کا مقابلہ نہیں کر رہا، جسٹ مثال دے رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس انداز سے یہ یہودی خبیث تھے، حتیٰ کہ وہاں پر جب انہیں فلسطین نے جگہ دی ایک جگہ رہنے کے لیے، پھر امریکہ نے ان کی سرپرستی کی، اور آج فلسطین ختم ہونے کے قریب ہے ان کی نظر میں، اور یہ یہودیوں کا پورا ملک بس گیا جس کا نام انہوں نے اسرائیل رکھ دیا۔ اس کا جو دارالحکومت ہے اس کا نام تھا بیت المقدس یا بیت المقدس، اس کا نام بھی انہوں نے چینج کر کے اس پر قبضہ کر لیا 1967 میں، تو اس پر قبضہ کر کے اور اس کا نام چینج کر کے اس کا نام رکھ دیا یروشلم۔ اور اسرائیل ایک شہر کا نام نہیں، اسرائیل پورے ایک ملک کا نام ہے کہ انہوں نے مختلف شہر بسائے، اور ان شہروں میں دنیا بھر سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے وہاں بسایا، اور اتنا زیادہ انہوں نے بزنس کیا کہ آج وہ دنیا کی طاقتور ایٹمی پاور ہے، اور ان کے سامنے وہ فلسطینی جنہوں نے انہیں پناہ دی تھی اب وہ انہیں آنکھیں نکالتے ہیں، اور آنکھیں صرف نہیں نکالتے، ان کا غزہ شہر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور پوری دنیا سے مسلمان سراپا احتجاج ہے۔ میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہوں گا، میں آپ سب کو اور حکومت پاکستان کو، پاکستان کے دفاعی اداروں کو اور عام مسلمانوں کو یہ کہوں گا کہ فلسطین کے لیے ہمارے تو پاسپورٹ پر ہی نہیں ہے کہ ہم فلسطین جا سکیں، ہم اسرائیل جا سکیں، نہ وہاں اتر سکتے ہیں، اور ادھر سے بھی جانا ہو تو ہمارے اکثر راستے بند ہیں۔ اس کے باوجود ہم یہاں بیٹھ کر دعا کریں، ہم یہاں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آوازیں بلند کریں، ہم یہاں بیٹھ کر اپنے قلم کے ذریعے آوازیں بلند کریں، اور ہم یہاں بیٹھ کر چندہ دیں ان کو کہ
جس طرح چندہ لوگ پاکستان کی بہت ساری تنظیمیں وہاں جا کے کام کر رہی ہیں خدمت کا سارا، اور ان کو چندہ دے، جیسے کہ رضا صاحب کے مصطفی صاحب کا ادارۃ المصطفیٰ بھی فلسطین میں کام کر رہا ہے، مسلم ہینڈ انٹرنیشنل وہ بھی وہاں پر کام کر رہی ہے، اور دیگر بہت ساری اہل سنت کی تنظیمات بھی۔ لہذا یہاں بیٹھ کر آپ کا آواز بلند کرنا فلسطینی بھائیوں کے حق میں، مسجد اقصیٰ کے حق میں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی طاقت ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، آج کا دن جو ہے پورے پاکستان میں مسجد اقصیٰ کے ساتھ محبت کا دن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا جمعہ المبارک مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے حوالے سے واضح انداز میں آج کے جمعہ کا موضوع بھی یہ رکھا گیا، اسی لیے میں نے مسجد اقصیٰ کی اور فلسطین کی مختصر باتیں اور فضائل بھی بیان کیے۔ مسجد اقصیٰ سے محبت کرو، وہاں کے باسیوں سے محبت کرو، اور وہاں کے رہنے والوں سے بھی پیار کرو، وہاں کے مسلمانوں سے پیار کرو، اور مسجد اقصیٰ ہماری ہے۔ اور مسجد اقصیٰ یہ جو آپ کو گولڈن گنبد نظر آتا ہے، یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ بلیک کلر کا گنبد ہے، وہ ہے مسجد اقصیٰ، اور یہ جو ڈوم نظر آتا ہے آپ کو گولڈن کلر کا، اس کے ساتھ دیوار گریہ ہے، وہ یہودیوں کی ہے۔ اور مسجد اقصیٰ کے اندر جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو یہ وہ قبۃ الصخرہ ہے، اس کے نیچے والی جگہ پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تینوں دنیا کے بڑے مذاہب جو ہیں، اور آج کے دور میں جو بڑے مذاہب ہیں، اسلام اور عیسائیت اور طاقت کے حوالے سے جو یہودی ہیں، ان تینوں کا حصہ مسجد اقصیٰ میں ہے۔ اس لیے ہم تینوں لوگ انہیں چھوڑ نہیں سکتے، اور قرب قیامت حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں پر بھی جہاد کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر بھی باقاعدہ بتائیں گے، اور عیسائیت کو فرمائیں گے کہ اب دین عیسوی نہیں ہے، دین محمدی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شریف توڑیں گے، پوری دنیا کی شریفیں ٹوٹ جائیں گی، اور ایک خنزیر کو قتل کریں گے، پوری دنیا کے خنزیر جو ہیں وہ خود بخود مر جائیں گے، کیونکہ عیسائیوں نے اس حرام جانور کو حلال قرار دیا ہوا ہے، اور اسے وہ کھاتے ہیں، قرآن نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، قرب قیامت ہے اور اسلام کے ساتھ وفا کا وقت ہے۔ آج مسجد اقصیٰ کے حق میں اپنی آوازیں بلند کریں اور اپنے لیے بخشش کا سامان پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔